کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ وہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک درویش پر پڑی جو اپنے حال میں مست بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ اس درویش کے قریب سے گزرا، لیکن اس نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا، اور یہ بات بادشاہ کو بہت ناگوار گزری۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ بھیک منگے بھی بالکل جانوروں کی طرح ہوتے ہیں کہ انہیں معمولی ادب و آداب کا بھی خیال تک نہیں ہوتا۔ بادشاہ کی ناگواری کا اندازہ کر کے وزیر اس درویش کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بابا جی، ملک کا بادشاہ آپ کے قریب سے گزرا اور آپ نے اتنا بھی نہیں کیا کہ اپنی عقیدت اور نیاز مندی ظاہر کرنے کے لیے کھڑے ہی ہو جاتے اور ادب سے سلام کرتے۔ درویش نے بے پرواہی سے جواب دیا، بابا، اپنے بادشاہ سے کہو کہ ادب آداب کا خیال رکھنے کی امید ان لوگوں سے کرے جنہیں اس سے انعام حاصل کرنے کا لالچ ہو۔ اس کے علاوہ اسے یہ بات بھی اچھی طرح سے سمجھا دو کہ ہم جیسے درویشوں کا کام بادشاہ کا خیال رکھنا نہیں، بلکہ بادشاہ کا یہ فرض ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے۔ تم نے سنا نہیں، بھیڑیں گدریے کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ گڈریا بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یاد رکھے، بادشاہ بھی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں۔ موت کے بعد بادشاہ اور فقیر برابر ہو جاتے ہیں۔ اگر تو قبر کھول کر دیکھے تو یہ بات معلوم نہ کر سکے گا کہ یہ شخص جس کی کھوپڑی کو مٹی نے کھا لیا ہے، زندگی میں کس مرتبے اور کس شان کا مالک تھا۔ وزیر نے درویش کی یہ باتیں بادشاہ کو سنائی تو اس نے ان سے نصیحت حاصل کی اور فقیر پر مہربان ہو کر اس سے کہا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بیان کرو، تمہاری ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ فقیر نے بے نیازی سے کہا، بس ایک خواہش ہے، اور وہ یہ کہ میرے پاس آنے کی تکلیف پھر کبھی نہ اٹھانا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ درویش بولا، میری نصیحت یہ ہے کہ اس زمانے میں جب تو تاج اور تخت کا مالک ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کہ عاقبت میں تیرے کام آئیں گی۔ یہ تاج اور یہ تخت ہمیشہ تیرے پاس ہی نہیں رہے گا۔ جس طرح تجھ سے پہلے بادشاہ کے بعد تجھے ملا، اسی طرح سے تیرے بعد کسی اور کو مل جائے گا۔ نیکیاں کر لے، اگر تو صاحب ثروت ہے آج، کل نہ جانے کس کے ہاتھ آئے تیرا یہ تخت و تاج۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات اس حکایت میں بتائی ہے کہ اپنے دل کو حرص اور لالچ سے پاک کر لینے کے بعد ہی انسان کو سچی راحت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو خدا ایسی جرت بخش دیتا ہے کہ وہ لاؤ لشکر رکھنے والے بادشاہوں سے بھی خوف نہیں کھاتا۔ نیز یہ کہ مالدار شخص کے لیے سب سے زیادہ نفع کا سودا نیکیاں کرنا ہے۔ اخروی زندگی میں اس کے کام اس کا یہی سرمایہ آئے گا۔ جس مال پر دنیا میں غرور کرتا تھا، اس میں سے کفن کے سوا کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔